سینئر صحافی اور کالم نگار حامد میر نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ میجر جنرل اعجاز امجد اپنے داماد جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنوانے کے لیے سینئر صحافی ابصار عالم کے پاس سفارشیوں کے ہمراہ آتے تھے۔ ابصار عالم فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی نے جنرل باجوہ کی سفارش کی۔ ان تینوں کے ساتھ جو ہوا اسے محسن کشی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے کالم میں حامد میر کہتے ہیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جنرل باجوہ مجھ سے کیوں ناراض ہوئے اور انہوں نے مجھے راہ راست پر لانے کے لیے توہین رسالت کے الزام کا استعمال کیوں کیا۔ جنرل باجوہ کو میں اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ بریگیڈیئر تھے۔ انہوں نے آرمی چیف بننے کے بعد رات دیر گئے تک ملاقاتیں شروع کیں تو میں تاڑ گیا کہ یہ کچھ سیاستدانوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے ایک بیک چینل کھول رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات سے قبل ایک رات انہوں نے مجھے کہا کہ ہم شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، انہیں بتا دیں کہ نواز شریف کو چھوڑنا ہوگا۔ میں نے لیتو لال سے کام لیا تو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ پھر مجھے مارشل لا لگانا پڑے گا اور کم از کم 5000 افراد کو الٹا لٹکا دوں گا۔ اگلے دن میں لاہور پہنچا اور شہباز شریف سے عرض کیا کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شہباز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ میں یہ الفاظ سننے کو تڑپ رہا تھا۔ پھر انہوں نے باجوہ اور ان کے دو ساتھیوں کے سامنے بیٹھ کر خود ہی وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا۔ ایک رات باجوہ نے مجھے آرمی ہاؤس بلایا تو وہاں سلیم صافی اور ارشاد بھٹی بھی موجود تھے۔ فرمایا، عمران خان کو کہیں کہ نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے جنرل جنانی کا ذکر نہ کیا کریں۔ میں نے بڑے ادب سے کہا کہ یہ میرا کام نہیں۔ باجوہ نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، جس پر وہ ناراض ہو گئے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بن گئے تو ایک دن بلا کر کہا کہ وزیر اعظم سے کہیں اسد عمر کو وزارت خزانہ اور عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں۔ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں، وہاں ایک اور صحافی دوست موجود تھا۔ اگلے دن اس نے یہ پیغام پہنچا دیا اور خان صاحب نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا۔ باتیں تو بہت ہیں۔ اپریل 2021 میں ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو باجوہ نے مجھ سمیت 2 درجن صحافیوں کو سامنے بٹھا کر کہا کہ ابصار عالم پر حملے کی وجہ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں تھیں۔ اس قسم کا الزام دیگر صحافیوں پر بھی لگ چکا تھا۔ ہم نے ایک زخمی ساتھی کے بارے میں باجوہ کی ہرزہ سرائی پر ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ وہ ابصار عالم تھے جن کے پاس میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد اپنے داماد کو آرمی چیف بنوانے کے لیے سفارشیوں کے ساتھ آتے تھے۔ ابصار عالم فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی نے باجوہ کی سفارش کی۔ ان تینوں کے ساتھ جو ہوا اسے محسن کشی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ حامد میر کا کہنا ہے کہ ایک نہیں بہت سے دوست مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں۔ ان کی شکایت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی گرفتاریوں کی مذمت کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے آپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور آپ پر پابندیوں کی حمایت کی۔ عرض کیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں مجھ پر پابندی لگانا اور مقدمے قائم کرنا غلط تھا، تو شہباز شریف کے دور حکومت میں یہ پابندیاں اور مقدمے جائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوست کہتے ہیں کہ آپ آزادی صحافت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کی لڑائی صحافیوں پر تشدد اور ان کے اغوا کے خلاف تھی، لیکن آج جن صاحبان پر مقدمات قائم ہو رہے ہیں وہ صحافی نہیں ہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ معاشرے میں تقسیم اتنی بڑھ گئی ہے کہ اختلاف رائے دشمنی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو قرار دیتے ہیں۔ ان کے سیاسی مخالفین عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 قرار دے کر ان کی جماعت پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ کرنے والوں کو جب یاد دلایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے ذریعے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگوائی گئی تھی، لیکن کل کی نیب آج عوامی نیشنل پارٹی کی صورت میں بھٹو صاحب کے وارثوں کی اتحادی ہے، تو تانا دیا جاتا ہے کہ آپ اس عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں جس نے آپ پر بدترین سینسرشپ لگائی۔ مجھے تو پتا ہے کہ عمران خان کے دور میں مجھ سمیت بہت سے صحافیوں پر جو پابندیاں لگائی گئیں ان کے پیچھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید تھے، لیکن تحریک انصاف والوں کا کمال دیکھیے کہ وہ باجوہ کا نام لیتے ہیں لیکن فیض کا نام نہیں لیتے، کیونکہ فیض کا آج بھی زلمے خلیل زاد سے رابطہ ہے۔ دونوں نے مل کر دوحہ میں افغان طالبان اور امریکہ کا نام نہاد امن معاہدہ کرایا تھا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم والوں کا یو ٹرن دیکھیے،
जिस बाजवा का नाम लेने पर पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदियां लगाईं, आज पीडीएम वाले इस बाजवा का नाम नहीं लेते और हर बुराई सिर्फ जनरल फैज के खाते में डाल देते हैं। हामिद मीर कहते हैं कि हर कोई अपनी पसंद का सच बोलता है और चाहता है कि सहाफ़ी भी उसी की मर्जी का सच बोलें। अगर कोई सहाफ़ी तहरीक इंसाफ की मर्जी का सच नहीं बोलता तो वो लिफाफा है। कोई सहाफ़ी पीडीएम की मर्जी का सच ना बोले तो वो इमरान खान का सहूलतकार है। मुझ जैसे सहाफ़ी से सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीडीएम के कायदीन नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी नाराज़ हैं। कल एक हमदम दरीना ने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा कि जनरल बाजवा ने तुम्हें इमरान खान और शेख रशीद अहमद की तरह झूठा करार दे दिया है, लेकिन जब भी इस बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम उसकी हिमायत में भी खड़े हो जाना। दोस्त का ताना सुनकर मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने उरूज के ज़माने में एक दिन मीडिया हाउसेस के मालिकान को सामने बिठाकर इन्हें सहाफ़ती इखलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि आप लोग कौमी मफाद का ख्याल नहीं रखते। फिर मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने बम्बई हमलों के मुलजिम अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। भला हो उस वक्त के डीजी ISPR आसिफ गफूर साहब का कि उन्होंने बाद में जनरल बाजवा को बताया कि हामिद मीर ना तो कभी अजमल कसाब के गांव गया और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम किया। शायद वो नहीं जानते थे कि उनके आर्मी चीफ ने बहुत सोच समझकर टीवी चैनल्स के मालिकान के सामने एक झूठ बोला। अगले ही दिन एक टीवी चैनल के जरिए मुझ पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया गया और आजकल इस चैनल के मालिक के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैंने ये सब याद करने के बाद तानाज़नी करने वाले दोस्त से कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालफत करूंगा, लेकिन अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफ़त करूंगा। किसी सहाफ़ी की जनरल बाजवा या इमरान खान या शहबाज शरीफ से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं होनी चाहिए और साहिबान इक़्तिदार को भी चाहिए कि सहाफ़ियों को सहाफ़ी रहने दें। बहरहाल अगर कभी बाजवा पर झूठा मुकदमा बना तो मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगा। मेरे और इनमें बहुत फ़र्क है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।